اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اور کون جیتے گا۔ اس یونیورسٹی کے الیکشن کے بارے میں بتائیں گے اور آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس الیکشن کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، اس کی آپ لوگوں کو تفصیل بتائیں گے اور اس میں ووٹ کون کاسٹ کر سکتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کا انتخاب 25 اکتوبر کو ہوگا اور برطانیہ میں ہوگا۔ اس یونیورسٹی کے الیکشن کے ووٹ کے لیے چانسلر کے لیے عمران خان نے کاغذات جمع کرائے ہیں اور عمران خان کے کاغذات منظور ہو جائیں گے، اور اس کی یونیورسٹی کے جو چانسلر منتخب ہوتے ہیں کیا اسے تنخواہ ملتی ہے یا کچھ نہیں، اس کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ اس میں نہ تنخواہ ملتے ہیں نہ کچھ ملتی ہے، صرف یہ ایک سفیر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں کا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی تقریبات یا فنڈ اکٹھے کرنے کی ہوگی تقریبات، تو اس یونیورسٹی میں چانسلر کو جانا لازمی ہوگا، اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس یونیورسٹی میں ووٹ وہ لوگ کاسٹ کر سکیں گے جو لوگ اس یونیورسٹی سے تعلق ہے یا اس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، یا یونیورسٹی کے پروفیسر، یونیورسٹی کے چانسلر، جو بھی اس یونیورسٹی سے تعلق رہا ہوگا وہ ہوگا۔ اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ یونیورسٹی میں ووٹ رجسٹر کیے جائیں گے، اسٹوڈنٹ اور پروفیسر اور دیگر لوگوں کے جو یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہوں گے ان کے ووٹ رجسٹر کرنے کے بعد لسٹ جاری کی جائے گی، اور ووٹ لسٹ جاری کرنے کے بعد الیکشن ہوگا۔ آپ لوگوں کو کنفرم کر رہا ہوں، اس میں جرمنی کے ایک اور برطانیہ کے 2 سابقہ وزیر اعظم اور عمران خان، اور جیت کس کی ممکن ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ برصغیر سے پاکستان کی جانب سے عمران خان کے کاغذات نامزد جمع کرائے گئے، اور اس بات کی بتاؤں گے کہ نون لیگ کیوں نہیں چاہتی کہ عمران خان اس کا الیکشن میں سے اگلی تفصیلات آخر میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کو برصغیر سے ووٹ ملے گا پاکستان کا، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بھارت کے اسٹوڈنٹ بھی عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور بھارت کے لوگ بھی عمران خان کو ووٹ اس لیے دیں گے کیونکہ عمران خان برصغیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمران خان ایک کرکٹر اور سپورٹ مین ہے، اس لیے عمران خان کو بہت سے پسند کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ برطانیہ سے کچھ ووٹ مل جائیں گے، اور یورپ سے بھی عمران خان کو کچھ ووٹ مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ جو دیگر اسلامی ممالک سے ہیں وہ بھی عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور وہاں عمران خان کی کمپین جو اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں وہ ان کی کمپین کی وجہ سے عمران خان کو بھاری اکثریت سے کامیابی میں سے، مثال کے طور پر برطانیہ اور یورپ اور دیگر لوگوں کے جب ووٹ تقسیم ہو جائیں گے تو عمران خان کو چانسلر بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ عمران خان اگلے ہی چانسلر ہوں گے۔ یونیورسٹی کے چانسلر 10 سال کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے عمران خان 10 سال کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ایک آپ لوگوں کو بات بتا دوں، آپ لوگ کہیں گے کہ عمران خان کیوں الیکشن لڑے، یہ پاکستان میں ہی رہ کے چانسلر 10 سال کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا 10 سال کے لیے ہوتا ہے، نہ اسے برطانیہ میں جانا پڑتا ہے، نہ برطانیہ میں جانے کی کوئی ہے۔ یہ عہدہ اعزازی ہے، اور اس عہدے کی نہ کوئی تنخواہ ہے نہ کوئی مرات ہیں، لیکن اگر مثال کے طور پر کسی فنڈ ریزنگ یا دیگر جاتا ہے اس کا خرچہ خود یونیورسٹی اٹھاتی ہے، اور یونیورسٹی ہی اس میں کرتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ نون لیگ والے یونیورسٹی کا الیکشن عمران خان کی راہ میں رکاوٹ کیوں ڈالیں۔ ان کی خواہش ہے کہ نواز شریف تو الیکشن ڈاکٹر یاسمین راشد سے جو قید ہے اس سے ہار گئے، یونیورسٹی کا الیکشن اس کو 1 یا 2 ووٹ پڑیں گے، وہ بھی ایک ہی کو 5-5 لاکھ روپے سے 2 ووٹ خریدے جائیں گے، میاں صاحب کو 2 ووٹ تو پڑیں پھر۔ نون لیگ والے چاہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن نہ لڑے۔ اگر عمران خان جیل میں بیٹھا الیکشن جیت جائے گا تو بہت بڑا انٹرنیشنل اور ایفیکٹ اور اثرات ہوں گے، اور پاکستان کے لوگوں کا اس پر بہت اثر پڑے گا، اور نون لیگ کو شکست سامنے نظر آتی ہوئی، اس لیے نون لیگ نہیں چاہتی کہ یہ الیکشن عمران خان کا حصہ لے۔ اور کیا نون لیگ روک پائے گی؟ میں لکھ کر دیتا ہوں، نون لیگ روک نہیں پاتی، کیونکہ یہ برطانیہ کو پاکستان نہیں ہے، یہاں کاغذات چھینے نہیں جائیں گے، وہاں آپ کو اٹھا نہیں لیا جائے گا، وہاں جبری پریس کانفرنس نہیں کرائی جائے گی، وہاں یہ نہیں کہے کہ میرا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہاں الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ جیسا نہیں ہوگا، وہاں برطانیہ، وہاں قانون اور لاء ہے، یہ پاکستان نہیں ہے۔ وہاں عمران خان نون لیگ والے سمجھتے ہیں برطانیہ بھی پاکستان کی طرف، وہاں جائیں تو انہیں پتہ چلے گا، اور ان حتی عزت کا
کیس بھی عمران خان دائر کر سکتے ہیں. نون لیگ والوں کو اس میں بڑی ہوگی. اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جب تک کوئی انفارمیشن آکسفورڈ یونیورسٹی کے انتخاب کے بارے میں ہوگی. اور آپ کو لوگوں کو بتا دیں عمران خان کنفرم ہی جائے گا، کیونکہ بھارت، پاکستان اور بر صغیر کے ممالک اور مسلم ممالک میں انڈونیشیا، مصر، لبنان، شام، ترکی، چائنا، روس کے اسٹوڈنٹ، ہر علاقے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، یورپ کے اسٹوڈنٹ زیادہ اکثریت عمران خان کو ووٹ دے گی. جو عمران خان کی وہاں کمپین بڑی طاقت سے چل رہی ہے، اس لیے عمران خان کا جیتنا ہی بہت زیادہ امکان ہے. اس لیے ہم آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ بتا دیں کہ انتخاب کیسے ہوتا ہے. اور اس کو آن لائن ووٹنگ کے ذریعے بھی دیا جائے گا. مثال کے طور پر آن لائن ووٹنگ ہوگی، وہ ووٹنگ کاسٹ کر سکیں گے. اور 1.5 لاکھ کے قریب ووٹ ہے، اور ووٹ عمران خان کو کم سے کم 60,000 پڑنے کا امکان ہے. اور عمران خان 60,000 سے بھی زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں. اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جب تک کوئی اس کی انفارمیشن. اگر عمران خان کے کاغذات مسترد ہوں گے تو اس کا کیا ہوگا، لیکن میری ذاتی رائے ہے اور پاکستانی مارین، اور کیونکہ عمران خان کو پاکستان میں زیادہ انٹرنیشنل نہیں، اسی لیے عمران خان کو اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ یونیورسٹی کے ایک نئے رول کے تحت عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. شکریہ.